تیزی سے جو ہے کفر اور ارتداد کی طرف بڑھنا ہے. اور مرتد کا حکم اسلام میں کیا ہے؟ یہ بڑا سخت حکم ہے مرتد کا حکم یہ ہے لن تقبل توبتہ. مرتد کا حکم شرعی یہ ہے کہ ان کی توبہ اللہ کی قبول اسلام لانے کے بعد جو پھر جائے وہ کیا ہے؟ مرتد ہے. اور مرتد کا حکم یہ ہے کہ اللہ بھی ان کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا. اور اگر اسلامی ملک ہو، اسلامی سلطنت ہو، ٹھیک ہے، تو مرتد کا حکم ہے، مرتد کا جو حکم ہے حکم دنیاوی وہ ہے قتل. کیا ہے؟ مرتد کی سزا دنیا میں کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ مرتد کی سزا دنیا میں بولتے قتل ہے. جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں جب سرکار ابو بکر صدیق نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے کچھ مسلمانوں کو بھیجا، اپنے ساتھیوں کو بھیجا کسی گاؤں میں جہاں مسلمان رہتے تھے، تو ان لوگوں نے سرے سے زکوٰۃ دینے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. تو سرکار سے صدیق اکبر نے کہا کہ پھر ان سے قتال کیا جائے. کیا کیا جائے؟ قتال، یعنی ان سے جنگ کی جائے، ان سے قتال کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے. تو لوگوں نے پوچھا کہ سرکار صدیق اکبر آپ تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اور آپ کا یہ دور خلافت ہے، اور آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو قتل کیا جائے گا. تو کیا فرمایا صدیق اکبر نے؟ فرمایا کہ وہ پہلے مسلمان تھے مگر زکوٰۃ کا انکار کر کے وہ کیا ہو گئے؟ اب بولے آپ مرتد ہو گئے. کافر بھی نہیں، کیا مرتد ہو گئے. کافر کی توبہ قبول کی جا سکتی ہے، کافر کو ایمان نصیب ہو سکتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ لیکن مرتد کو یہ قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اگر میں اپنی طرف سے کہتا تو کوئی بات نہیں، یہ قرآن لن تقبل توبتہم. تو اب بتائیں کہ یہ ارتداد کا زمانہ ہے، تیزی سے ہماری بہنیں بھی مرتد ہو رہی ہیں، اور ہمارے یہ مسلم نوجوان جنہیں علم دین سے کوئی شغف نہیں، کوئی شوق نہیں، نہ علماء کی صحبت کا کوئی انہیں پاس و لحاظ ہے، نہ یہ علم دین سیکھنا چاہتے ہیں، تو اب یہ لا علمی میں جانے نہ انجانے میں یہ کیا کر رہا ہے؟ ارتداد کر رہا ہے. اب وہ ارتداد کیا ہے؟ اب سنیں. فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ سرکار یہ بتائیں کہ اگر کوئی مسلم نوجوان، اب چاہے وہ نوجوان ہو یا بوڑھا ہو یا بچہ ہو، اگر عقل مند ہے، ٹھیک ہے، باشعور ہے، تو سوال ہوا کہ اگر کوئی مسلم ہندوؤں کے تہوار میں شریک ہوتا ہے یا ہندوؤں کے تہواروں کی مبارکباد پیش کرتا ہے، یا دیوالی، کرسمس، اور مجھے تو ہندوؤں کے تہوار کے نام بھی نہیں معلوم، اور ان لوگوں کو کام تک معلوم ہے نا. کرسمس، دیوالی اور ہولی کے موقع پر کسی بھی مسلم نوجوان کو یا کسی بھی ہندو کو کوئی مسلم مبارکباد دے تو کیا ہونا ہے؟ یا ہندوؤں کے تہواروں کو عظمت دے اور وہاں محفلوں میں شریک ہو کر ہندوؤں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ محفلوں میں شریک ہو کر ان کی محفل کو رونق دے، تو حکم شرع کیا ہے؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ پھر فرمایا کہ کرسمس، ہولی، دیوالی میں شریک ہونا اور ان کی مبارکباد پیش کرنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ سارا کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. یہ عمل کفر ہے.
بات سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھیے ایک مسلمان وہ تھا مسلمان، وہ تھا، مگر ہندوؤں اور کافروں کے تہواروں میں شریک ہونے کی وجہ سے، ان کی محفلوں کو رونق دینے کی وجہ سے اور ان کے تہواروں کی تعظیم میں مبارکباد پیش کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ اسلام سے خارج۔ اب اس کا حکم وہی ہے جو حکم صدیق اکبر کے زمانے میں زکات کے بول دیں منکروں، ہاں، زکات کے منکروں کا حکم تھا۔ جی، زکات کا انکار کیا تھا صرف، اس نے بظاہر کوئی پوجا پنڈال میں جا کر ہاتھ نہیں جوڑا تھا، نہ کوئی ہندوؤں کے تہواروں میں شریک ہو کر انہیں مبارکباد پیش کی، صرف کیا کیا تھا؟ زکات کا انکار کیا تھا۔ اور زکات کیا ہے؟ اسلامی بنیادوں میں سے ایک بنیاد، ایک بنیاد کا انکار کیا۔ تو صدیق اکبر نے کیا کہا کہ ان سے قتال کرنا ہے، کیونکہ وہ اب اسلام سے کیا ہو گئے؟ پھر گئے، وہ مرتد ہو چکے، مرتد ہو چکے۔ تو مرتد بہت خطرناک ہوتے ہیں، کافر سے بھی خطرناک، کافر سے بھی خطرناک عقیدہ مرتد، اور کافر سے بھی خطرناک عمل یہ کس کا ہوتا ہے؟ مرتد کا، مرتد کا ہوتا ہے۔ اور ہمارے علاقے میں جگہ جگہ ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، انت مع من احببت، کہ جس سے تو دنیا میں محبت کرتا ہو۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان اعمال کفریہ سے اور ان شعائر کفریہ سے اپنے آپ کو بچے اور بچائیں، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ارتداد یہ بہت سخت حکم رکھتا ہے۔ میں قرآن پڑھیں آپ، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، کہ بے شک وہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور کفر میں مزید بڑھتے چلے گئے، ان کو سمجھایا گیا، ان کو بتایا گیا، اب انہوں نے ایک دلیل قائم کر لی کہ نہیں میں تو سیاست کرتا ہوں تو میری تو مجبوری ہے، یہ تمام چیزیں دلائل میں پیش کرنے لگے۔ تو چونکہ وہ کفر میں بڑھ رہا ہے، ثم ازدادوا ثم ازدادوا کفرا، وہ کفر میں بڑھ گئے، اس لیے وہ دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ کیا کروں، مجبوری ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ایک اللہ کے ماننے والے، ان کا دل صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف لگتا ہے، حق ہے، تمہیں مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، تمہیں جھکنا ہے تو اللہ کے دربار میں جھک جاؤ، کیونکہ جو اللہ کے دربار میں جھک جاتا ہے اللہ اس کا دربار لگاتا ہے۔ جو اللہ کے دربار میں جھک جاتا ہے اللہ اس کا دربار لگاتا ہے، پھر ساری دنیا اس کے دربار میں جھکتی ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے سیاست اپنی جگہ ہے، مگر یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ مسلمان، آپ اسلام کو بیچ نہیں سکتے اور کوئی مائی کا لال اسلام کو خرید نہیں سکتا، بے شک، کیونکہ اسلام دینے والا آمنہ کا لال ہے، سبحان اللہ، حسنین کا نانا ہے، سیدہ کا بابا ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ اس لیے جب تک ہندوستان میں فاطمۃ الزہرا کا خاندان رہے گا، ہندوستان میں مسلمان رہے گا۔ ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کبھی بھی کفر، شرک، یہودیت، عیسائیت سے کبھی بھی سمجھوتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ اے ایمان والو کافروں کو ہرگز اپنا دوست نہ بناؤ، ایمان والوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر، صادقین کو چھوڑ کر، صالحین کو چھوڑ کر، شہداء کو چھوڑ کر،
انبیاء کو چھوڑ کر، اولیاء کو چھوڑ کر، مومنوں کو چھوڑ کر کبھی بھی کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ خطرہ ہے، خطرہ ہے، کفر کا خطرہ ہے، کفر کا خطرہ۔ اس لیے اگر آپ کے بھائی اگر اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں تو میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا نا، انما المؤمنون اخوہ کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے، دیکھیے بہت بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں، ایک مسلمان ہونے کے لیے مسلمان کا بھائی ہونا ضروری ہے، بے شک، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے، ہاں آج تک تو آپ نے سنا ہوگا نا، مسلمان ہونے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، مسلمان ہونے کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے، مسلمان ہونے کے لیے خیرات کرنا ضروری ہے، مگر میں ایک نئی بات بتا رہا ہوں کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے دوسرے مسلمان کا بھائی ہونا ضروری ہے، ضروری ہے، ایک مسلمان ہونے اور بھائی ہونے کے لیے سب سے پہلا تقاضا بھائی کا یہ ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ اپنے بھائی کی اصلاح کرو۔ بھائی ہونے کے لیے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بھائی کی اصلاح کرو۔ تو اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کے بھائیوں میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے عزیزوں میں، آپ کے نیتاؤں میں، آپ کے امیروں میں، آپ کے غریبوں میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ارتداد کی طرف بڑھ رہا ہے تو انہیں روکے، اصلاح کریں، ان کی کیا کریں؟ اور اصلاح کرنے کے 3 طریقے رسول اللہ نے فرمایا۔ اصلاح کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے۔ پہلا طریقہ یہ ہے ہاتھ سے، پہلا طریقہ ہاتھ سے روکنا۔ دوسرا طریقہ زبان سے روکنا۔ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، شرک و کفر اور ارتداد کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں تو انہیں روکنا ہے نا، تو پہلا طریقہ روکنے کا ہاتھ ہے، دوسرا طریقہ زبان ہے۔ حق کوئی، یہ ہر ایک میں نہیں، حق کوئی ہر ایک میں نہیں ہے، جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہی حق کوئی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہاں، حق کوئی ہر ایک میں نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے بولو، روکو، زبان سے بولو، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم دل ہی میں برا جانے کہ یہ غلط کر رہا ہے، اس کے قدم ارتداد کی طرف بڑھ رہا ہے، کفر کی طرف بڑھ رہا ہے، شرک کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، تو یہ دل میں جاننا یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ ذالک اضعف الایمان، کہ دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، اور ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ ہاتھ سے روکو، جیسے کہ امام حسین نے، ابن علی نے شیر خدا کا شعر لکھ کر کربلا میں آ کر ہاتھ سے روکا تھا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بچیں اور بچائیں، توبہ کریں، صدق دل سے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نارکی ڈانگا نارتھ روڈ کی سرزمین پر 6 نومبر بروز سنیچر بعد نماز عشاء ایک شاندار، جاندار، طرحدار جلسہ جشن عید میلاد النبی صاحب لولاک کے نام سے منعقد ہونے والا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ملک و ملت کے بڑے مشہور و معروف علماء، خطباء، شعراء تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات شرکت فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں، اور ایک مفتی صاحب کے ملا کا خطاب بھی ہوگا انشاءاللہ، جو 2 جمعہ پہلے پڑھا کے گئے جمعہ، اور خطاب جنہوں نے کیا ہے مفتی صاحب، ان کا خطاب ہوگا، اور ساتھ ہی سوال و جواب کے پروگرام بھی ہوں گے۔ آپ کے من میں جو بھی سوال ہے دین اور شریعت کے حوالے سے آپ ان کے سامنے رکھیں، تشفی بخش جواب ملے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات 6 نومبر بروز سنیچر آپ نماز عشاء نارک روڈ کی سرزمین پر اس حقیر سراپا تقسیم کی صدارت جلسہ ہے، آپ حضرات تشریف